بالبینات آج یہ درخواستیں کر رہے ہو، کیا اللہ کی طرف سے اللہ کی بات تم تک نہیں پہنچائی گئی؟ قانون بناؤ اس وقت یہ پیر اور مولوی اور اس کے مرید اور شاگرد یہ سب پکاروں سے یہ کیوں نہیں مالک بات بہت تک پہنچی؟ سب فرشتے کہیں گے تم اقراری ہو کہ بات تم تک پہنچائی گئی تھی ایمان کی بات، لیکن تم نے ماننے سے انکار کیا۔ قانون تو فرشتے کہیں گے بس قانون اب ظالموں جلنے والے تم ہی پکارو، ہم تمہاری طرف سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ پکارتے رہیں گے ظالم، دعائیں کرتے رہیں گے کہ مالک زندگی میں ایک لمحے کے لیے کچھ عذاب نہیں کری بس وبا دعاؤں کافری اللہ کی جلال، لیکن اتنی بات بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی۔ اور ان کے عذاب میں ذرہ برابر کمی ہونے کے بجائے مالک فرماتا ہے وزن وزیرکم اللہ عذاب، ان کے عذاب میں کمی کے بجائے ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا، جلن اور دیر ہوتی رہے گی، میرا جھلس کر سنی ہوئی کبھی ٹھیک گزرا سے نظر آئے گا، کبھی اوپر کا ہو آواز کرنے کے بعد ماتھے کو چھولے گا، نیچے کا اور سوجے گا اور ناک ٹک رہا ہے، کیسے بھیانک سے ہو جائے گا۔ اس بیٹھک کو طویل کر کے انگاروں پر بٹھایا جائے، کھال کے اوپر جو ہمیں پھیل جائے گا وہ جھلکا دے گا اس کھال کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ موت آ جائے۔ مالک فرماتا ہے بدلنا ضرورت نہیں رہا، ایک کھال جلے ہم دوسری کھال سے بدل دیں گے تاکہ ذرہ برابر بھی محنت نہ ملے عذاب کے بعد سے۔ تو یہ قرآن کا پورا معاملہ ہے۔ ایک مسئلہ نماز اس کے بعد ہے، اگر ایمان صحیح ہے تب مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز جو 5 وقت کے لحاظ سے فرض کی ہے وہ سچے مومنوں پر اور کسی پر نہیں، جو سچا مومن نہیں ہے اس کے اوپر نماز پڑھتی ہے۔ وہی حال ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، وہ ایماندار نہیں ہے اس کے اوپر آپ ہے اور روزہ فرض نہیں۔ تو جتنی چیزیں ہیں وہ ایماندار کے لیے، اب اپنے دل کو بدلیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے ماحول پر نگاہ ڈالیے، اپنے بال بچوں کی خبر لیجیے، اپنے بزرگوں اپنے شوہر اور عزیز داروں کی طرف نگاہ ڈالنے کے بعد پھر دیکھیے پھر جا رہے ہیں، ان کو بتائیے، نصیحت کیجیے، یہ سب کچھ مالک نے دیا ہے۔ اور صرف تم سے دنیا والوں ایک بات کہی کہ مجھے اپنا مالک مان لینا، اولیاء اور انبیاء کے راستے پر چلنا، ان کو سر کا تاج بنانا، لیکن ان کو میرے ساتھ ساجی بنا کر کہیں مشکل کشا اور تغیر اور دادا نہ ساتھ دیں، کبھی ان کی نظر نیاز نہ ہو، میرے گھر کی طرح سے ان کے گھروں کا مقام نہ دینا، ان کا عرف نہ بنانا، ان کی قبروں کو پکا نہ کرنا، اس پر کوئی عمارت نہ بنے۔ یہ ہے آج کی زندگی۔ پہلے جب دل میں ایمان بیٹھ جائے صحیح معنوں میں، اس کے بعد پھر اعمال کی قیمت ہے، ورنہ کسی عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ اور آج ساری دنیا میں کہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، چاہے وہ عرب میں ہو چاہے عجم میں، ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر جا رہے ہیں، لیکن افسوس ان کو روکنے والا سمجھانے والا مشکل سے ملتا ہے، اور جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے
تو ایسے دیوانے ہو گئے ہیں کہ اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں، دوست کو دشمن سمجھتے ہیں۔ حمزہ تو وقت گزار تھے، لڑائی مول لیتے اور اللہ کی کتاب کی بات کو سننے کے بجائے وہی اپنے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اس میں کفر و شرک بنا ہوا ہے، اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ بتایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک چیز قرآن کتاب اللہ اور دوسری اپنی سنت رسی۔ آج امت نے کتاب اللہ کا ترجمہ کر کے تفسیر بیان کر کے ان کو علماء نے اللہ کی تعریف کو، ایمان کو شرک میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صاحب کی جو سنت تھی اس کو بدعت کے رنگ میں رکھنے کے بعد آلودہ کر دیا، اور یہ ایمان جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے یہ کافی خارج شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے کبھی ہندوستان میں اس امت کی خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کی آبرو کے سبق کاٹتا ہوا 40 سال سے لاکھوں کی تعداد میں اسی امت کی بیٹیاں ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر ہیں، اور کئی یہودیوں کے ساتھ عرب کی وہ آبرو ہے جو کسی زمانے میں ایمان کی وجہ سے عزت والی تھی، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں زندگی ہے عجیب، سکون چھین لیا گیا ہے۔ نہ بزرگوں کے چہرے پر بزرگی کے آثار ہے، نہ معصومیت پائی جاتی ہے ڈھول پن کے ساتھ ان معصوموں کے چہروں پر، نہ امت کی آبرو کے اوپر تقاضا ہے عزت اور عصمت کا، اور نہ کہیں ایک گھڑی سکون کی کہیں ملتی ہے۔ دنیا کے تخت سے ہوئے ہیں اس امت کے لاتوں کو، یہ کیفیت ہے دنیا کی ذلت کے بعد ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ نے کچھ دیا ہے مال و دولت کی شکل میں، ہے سوال ہے، لیکن بہرحال موت آئے گی، اور اگر ایمان کی بجائے بے ایمانی پر زندگی گزری ہے تو اس وقت سے جو اب مشکل شروع ہوگی تو کبھی ختم ہوگی۔ تو اصلی مسئلہ یہ ہے اللہ کے بچے کہ بتاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں کو مالک فرماتا کو ہم خود کو بحالی تمہارا، ادھر تم نے سجدہ برابر اپنی جان اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہمدردی کا مانتا ہے، تو بتاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں اور عیال کو اللہ کی آخر، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلوص دل کے ساتھ توبہ کی جائے کہ مالک بھول ہوئی شرمندگی ہے، اب ایمان کو درست کروں گا یا کروں، اور اس کے بعد پھر ہمت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اپنے بال بچوں کی نگہداشت اور اپنے شوہر اور بیوی پر نگاہ، اپنے پڑوس اور رشتہ داروں سے تعلقات قائم کر کے ان کو ہوشیار کیا جائے، اور پھر اللہ کی بات جہاں موقع ملے بغیر خوف و حراس کے، بغیر اس خطرے کے لوگ کیا کہیں گے، وہ بات پیش کی جائے، اور جب یہ بات پیش ہوگی تو کفر کے ماحول میں مخالفت ہوگی، سختی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ایسی حالت میں سب کرو کام نہ چھوڑنا۔ یہ ایک بات ہے، بعد میں ہر مہینہ جو آج مسلمان امت کا ہے سوائے ایک خالی مہینہ اس کے اندر دلچسپی ہے، وہ اللہ کی پوجا اور پکارے ہیں، اور یہ صرف آج امت کی رگت میں خون دکھا کے دوڑ رہا ہے۔ اب اگر اس کا انتظام نہ کیا گیا تو اس دنیا کی زندگی کے بعد جو آگ لگے گی وہ بجھائے نہ سکے۔
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. اللہ یہ دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. اپنے کوئی لہٰذا بس پسند اللہ نہیں والا کمر شاہل بول. اب اگر کوئی سوال کوئی ایسی بات ہے تو میں ابھی
نہیں رکھتا. اللہ کی عالیہ وہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دنیا سے ان کو بے پرواہ کر کے اپنے ساتھ ان کو بنا دیا اور پھر دنیا اور آخرت ساری تقدیریں ان کے ہاتھ میں دے دی. بتاؤ بدل یہ دوسرا ہے. اور یہی تو ایک کا جو برداشت ایک پر کیا جاتا ہے وہ ظالم ایک کہتا ہے کہ مقام النبوت فی برزخ وہ ایک رسول بدون نبی. یہ نبی کا جو مقام ہے وہ درمیانی ہے. رسول سے کچھ اونچا ہوتا ہے ولی سے نیچا ہوتا ہے. تو اسی پر سے دیکھو یہ 6 ہجری میں بغداد کے اندر 3 ظالم سب سے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے امت کو برباد کیا ہے. توحید کے بجائے اتحاد کا فلسفہ پھیلا کر ان کے شرک کا پرم ہر چیز یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کا شبہ ہے. اللہ فرمائے نہیں تنقید ہے مالک کی بالکل مثال نہیں. مالک خالق ہے اور خالق مخلوق اس کی مخلوق ہے. ان ظالموں نے اتحاد کا فرق لیکن حدود کا علاج موجود ہے اس کو پھیلایا اور اس طرح سے ان کی اپنی ذات اللہ کی ذات کا ٹکڑا بن گئی. اور یہ مطلق ذات سے جب شوق چلایا تو نمازیں پڑھ کر بندگی کی نماز کی اور جوش پیدا ہوا تو سب سے خداوندی پر قبضہ کرنے کے بعد دنیا کو اپنی غلامی کے اندر گزارنے کی طرف لائن ہے. یہ ظالم کو شوق ہو رہا ہے. اور یہ خرید صدی جو ہجری گزری ہے اس میں بغداد میں 3 ایسے ظالم ایسے کے گزرے. ایک کا نام رفائی ہے, دوسرے کا علی اور تیسرے کے جن کی آج پوجا ہو رہی ہے جو بہت آگے ہے. اللہ کو غلام نہیں رہا اور ان کو بنایا ہے جن کے مطابق انہیں مولویوں نے ظالموں نے ان کی خدائی کے دن کے چیزیں ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کی کشتیاں وہ نکالتی ہیں. روحوں کے پھیلے کو انہوں نے کس طرح آزاد کر دیا اور یہ بھول گئے کہ یہ خرافات کے بجائے ساری اچھی تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اللہ سے ایک بندہ جس کا عبید اللہ ابن مسلم اور آخر کار ان کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ بغداد کا وزیر اعظم بنا ہے اب اس کو موقع ہٹایا ساری اجازت دیتی ہوئی کہا ہے عالم غلام حسین کا اس نے یہ کیا کہ وزیر اعظم بنا اختیارات اس کے پاس آئے تو دیکھا ہے کہ مسلمانوں سے حرام زندگی سے انہوں نے ٹوٹ کر اپنے بال بچوں کے لیے تعداد حاصل کیے ہوئے اس نے وشواس کیا. اس کے بعد بچوں کو درمدد کی اور درجہ کے کنارے میں ان کی قبر تھی اس کو پھنسا کر رکھ دیا. درجہ کے تقوا میں اعلان کروا دیا کہ تم ظالموں نے ان کی قبر بنائی وہاں اور اس کے بعد یہ سلوک کیا. ساری تاریخیں ہر طرف کی پوری بات کی نشانی کرنے اس کا تجویز نہیں ہے اور ذکر کا ہے یہ بہت لازم ہے فریاد رسی کرنے والا ہے. اور پھر اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی دنیا بناؤ تو اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی نظریات کو اور پھر اس کے بعد شروع کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن نے اس کی نظریات کو لکھا ہے کیا یہ طریقہ ہے. پوچھا گیا قرآن میں کیا نہیں یہ 561 میں یہ سب آیا ہے تو قرآن میں کیا نہیں کہ کیا ہوگا تو کہیں عالم میں کہتے ہیں تو قرآن میں ماتا ہے بھلے عالم کہتے یہ دیکھو پج کی قسم اور ان کا خداوں کی قسم اور وشم وشم
میدان میں جو بلا رہے ہو اس کو بھی یاد کرو. فرمایا میدان محشر میں یہ گمراہ کرنے والے مسکین اور موتی سردار میں بادشاہ اور یہ مالک کا بیچاری جنہوں نے ایمان کی بات کرنی تھا اپنی غلامی اور اپنے ایسے انسانوں کی غلامی میں انسان کو گمراہ کرنا ہے. فرمایا آج ایمان کو پاپوش سمجھنے والوں آج سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا پہناوا ہے اس طرح سے چاہو پہنو لیکن جب اللہ کی بازار میں کھڑے ہو تمہاری فرماتا ہے ان الذین کفروا ينادون لمقت الله يذكروا من بختكم انفسكم ان تدعون الى الايمان فتكفرون. میں آج چاہتی ہوں کہ آپ کا نظارہ سنو سمندر موجود کھا رہا ہے. آج اس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھا رہا ہے تو ایمان بنائے. اللہ کو بھول گئے جب تم کو دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا ایمان کی دعوت دی جاتی تھی مثال کو جیسے چل اٹھتے تھے تمہاری آنکھوں میں خون ٹپکنے لگتا ہے اور تم نعرے ایسی لگاتے تھے اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ ہمارا ہو رہے ہو اب اس طرح سے پیچھے جا رہے ہو چلے ڈال دیے اور آج کہہ رہے ہو کہ بہت علاقوں میں کبیر مالک کوئی راستہ نکل سکے گا کہ آپ کے عذاب سے بچ جائیں. ہم اپنی بناؤ کا اقرار کرنے والے کو کرتے ہیں. مالک فرمائے گا اب کوئی راستہ ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے جو ظلم کیا ہے مالک نے بات کو تک پہنچا دی اور اس نے اللہ کی بات کے بجائے اپنے بزرگوں کی بات اپنے بڑوں کی بات مدد تعلیم جرم احمد کو برباد کر ڈالا. جرم قرآن جو تبدیلی کی وہ کوشش میں بدل دیا اگر سنت کا ٹکرایا تو اس کے بعد گزر کا پنجاب کیا ہے سب کچھ بدل جانا. کاش ظالموں نے تفسیر نہیں کی ہوتی اور شرح انہوں نے نہیں کی ہوتی قرآن کا دین کو اور اپنی افسوس بنے ہوتے مالک فرماتا ہے مجھے ذالک بأنہ اذا دعی اللہ کفر. اب اپنی زندگی کے پرانے حالات کے اوپر نگاہ ڈالے دنیا میں سمجھداری کا طبقہ تم پہلے ہوئے تھے وہ تو آواز والے مانے جاتے تھے تمہارا دسترخوان نعمتوں سے پُر تھا. اللہ نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا لیکن جب کوئی پکارنے والا تمہیں پکارتا تھا تو یہ اللہ ہوا تھا کہ ایمان لے آؤ توحید کو مان لو صرف یہ دعویٰ کر لو اللہ خبر اس وقت ایسی شوقی نہیں تمہاری ایسے سردار سمجھ رہے ایسا اپنے باطل دین پر تمہیں اعتماد تھا اپنے لوگوں کو تم نے وہ مقام دے دیا تھا ان ڈاکوں کی بات مانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے نہیں کرتا توحید کا ذکر آئے اور ضرور کرتے وہی مستقبل ہی پکڑوں اور کئی چیز کا کوئی موقع آ جائے یہ حسن حسین کی یہ طویل لگاؤ سفل ہو جاؤ گے قبر کی تمثیل بنا کر اس کی پوجا کرو اور راون کا کھیل کھیلو
درجے سے اور 12 تاریخ ربیع الاول کی وفات کے لیے تو متفق علیہ ہے، لیکن پیدائش کا معاملہ نہیں ہے۔ ابو جو 12 وفات کی وہ عید میلاد النبی ہو گئی، 2 عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ تیسری